والے احباب سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی یہاں پہ بات ہوگی اعتکاف والوں کے لیے، تو ایسی جگہ میں قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام فرما لیں جہاں پر قرآن شریف کا ادب ملحوظ رہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان سے درخواست ہے ایسی جگہ تلاوت کر لیں جہاں ادب ملحوظ رہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی اعتکاف والوں سے بات ہوتی ہے روزانہ۔ اللہ بہت جزائے خیر دے۔ باقی جتنے اعتکاف والے حضرات معتکفین حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ قریب تشریف لے کر آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وقال تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر طلب کو رکھا اور طلب کو رکھ کر اللہ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری بات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنوں کو آج دیا، یہاں تک کہ اپنے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، وہ کس بات پر عطا کیا کہ ان کے اندر طلب تھی، اور طلب پر اتنا نوازا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کا، عمل کا اللہ نے پہاڑ بنا دیا، ایک نمونہ بنا دیا، ایسی طلب پیدا کی۔ یہ طلب ایسی چیز ہے، اور استغنا ایسی چیز ہے، مستغنی ارے یار یہ کیا بات کریں گے بھائی، یہ کیا بات کریں گے، ہم تو کسی اور کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک استغنا کا عمل، ارے وہ کیا پتہ نہیں کیا بات کریں گے۔ تو جو مستغنی بنا، چاہے اس کا نام ابو طالب ہی تھا، کہاں گیا بھائی وہ؟ آپ خود جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو وہ کہاں گیا؟ جہنم میں سب سے کم جو عذاب دیا جائے گا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ایسے کیا کہتے ہیں، جوتے پہنائے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہے وہ ابلنے لگے گا۔ سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا وہ جہنم کے ان کو اندر دیا جائے گا۔ نام ابو طالب تھا مگر دل کے اندر طلب نہیں تھی۔ اور طلب کیوں مفقود تھی؟ کہ ایک عصبیت تھی کہ ابو جہل بہکار ہے اور قوم والے کہہ رہے ہیں تو موت کے خوف سے بھتیجے کے دین پر ایمان لے کر آ رہا ہے، کیا ہم دیکھ رہے ہیں، تو سردار ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ابو طالب کہ بھتیجے، میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے لوگ، میری قوم یہ تانا نہ دے کہ موت کے خوف سے بھتیجے کے دین کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ آدمی کی عصبیت۔ میں فلانی زبان والا، میں فلانی قوم والا، میں فلانے قبیلے والا، اور میں فلانا یہ۔ آج اتنے ہم لوگ ایسے ہو گئے، ایک مسلمان کی کمی، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج اللہ عافیت فرمائے، ہمارے ساتھ ہماری عقلوں کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ہماری وہ ہے، ایک مسلمان کی کمی کو دل میں آنا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے۔ فضائل اعمال میں ایک لمبا قصہ ہے کہ کسی نے ان کو ان کے قوم سے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جا کر کیا کہتے ہیں مکے کے اندر بھیج دیا، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں کسی کے غلام بنے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ساتھ لیا تو پھر ان کے چچا، ان کے والد کا فضائل اعمال میں تذکرہ ہے، پورے چکر لگاتے رہے، پوری کیا کہتے رہے کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے زید زندہ ہے یا مردہ، ہم جا کر کیا کہتے ہیں اس کو لے کر آ جائیں۔ جب ان کو پتہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، آپ تو کریم ہیں، آپ کی شرافت مسلم ہے، آپ کیوں اس کو ہمارے حوالے کر دے؟ تو انہیں کہا کوئی نہیں، مسئلہ نہیں بھائی، اتنی سی بات ہے، جاؤ، جا کے اگر یہ جانا چاہے تو لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں جا رہا۔
تو انہوں نے تانا دیا کہ تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، تیرے باپ اور چچا تجھے لینے کے لیے، کہنے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا ہے نا، میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے میں گورے چٹے، اللہ کی شان. ان کے جو صاحبزادے تھے نا، وہ اسامہ بن زید، وہ ذرا گہرے رنگ کے تھے، جن کا آپ سنتے رہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت. دیکھیں یہ آپ کی طلب کے اوپر اللہ بات نکلوا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کی زندگی سیرت کو اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کے ساتھ تھے تو تھوڑے سے چلو اس وجہ سے بیان کیا. یہ ہماری تربیت و سبق کے لیے ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمیں انسان بن کے زندگی گزارنی ہے. اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. ٹھیلے میں رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے. میں بھی جو آگے بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے اچھا ایسا معاملہ ہوا. تو خیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق تھا، محبت تھی، اور آخر کے اندر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے وقت لشکر کا جھنڈا دیا، اور جس کے مامور کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر جب وفات کا وقت ہوا تو ابوبکر صدیق، صحابہ کا مشورہ ہوا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دے دی جائے. ان کو رخصت دے دی. اچھا پھر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رخصت دے دی جائے؟ ان کو بھی رخصت دے دی. تو یعنی رخصت دینے کا مطلب ہے کہ پیچھے اللہ نے ان سے کام کو لینا تھا. تو اسامہ بن زید وہ لشکر تھے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کہنے لگے ان کو آپ روکے رکھیں. اور پھر ایک الگ موضوع ہے، آپ ان کو روکے رکھیں، جہاد کے لیے ان کو نہ بھیجیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات کمزور ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ابو بکر، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو اور میں کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پر رکھوں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. اتنی ہمارے میں ہمت نہیں ہے. جس کی تشکیل اللہ کے نبی نے کی ہو ہم اس کو یہاں پہ لے کر آئے، نہیں اس کو جانے دو. وہ اسامہ بن زید. اچھا ایک موقع کے اوپر اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ سارا پس منظر اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ شخصیات کون تھی صحابہ رضی اللہ. آج مسئلہ یہی ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سامنے نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی وساوس ڈالنے والے شریر شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے پہ وسوسے ڈالتے ہیں، فلانے سے یہ ہو گیا، فلانے سے یہ ہو گیا. اور بات سے بات نکلتی رہتی ہے، مگر ساری آج بات ہی سیکھنے سکھانے کی، اس لیے اس میں نہیں ہے. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں مدنیہ میں، وہاں پر ایک آیا کہنے لگے کہ استاد جی کیا کہتے ہیں باہر میدان کے اندر نا، وہاں پر ہم سے ایک نے پوچھا، کہنے لگا کہ یہ صحابہ کے درمیان میں نا آپ یہ بہت نازک موضوع ہے کہ مطلب وہ ہوا یہ فلانا ہوا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کہا جس نے تم سے پوچھا نا، تمہارے ذہن کے اندر وہ گندگی کو ڈالا، اس سے جا کر کہو کہ تمہارے امی ابو میں کتنی بار لڑائی ہوئی. میں نے ایسے ہی بولا نا تو ایک دم سے وہ چونکے. اگر وہ کہے کہ میرے امی ابو، یار تو غصے میں آ جائے اور کہے کہ یار تم میرے ماں باپ تک پہنچ رہے ہو، یار کیسی بات کر رہے ہو، میں تمہارے ماں باپ کو کچھ کہا ہے تو میرے باپ، تو کہو تمہارے صحابہ کیا تمہارے ماں باپ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک کمتر ہیں کہ تم ان کی تذکرہ کرو؟ جب میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو سکتی ہے تو صحابہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک بات ہے وہ بھی میں بھی آگے بتاؤں گا وہ کس وجہ سے، یہ بھی ایک نازک ایک پورا لمبا موضوع ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر وہ یہ کہے کہ اتنی بار لڑائی ہوئی، کوئی بغیرت اولاد ہو کہے میرے ماں باپ میں 100 مرتبہ لڑائی ہوئی، 15 مرتبہ لڑائی ہوئی، فلانا مرتبہ، تو انہیں کہ جب میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے اس میں لڑائی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر اختلاف رائے ہو سکتی ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو بھائی بھائی تھے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ یہ دلوں کے اندر ڈالتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے نمونہ. تو اللہ کی شان، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب کیا کہتے ہیں بعض سرداروں بھی ساتھ ہیں. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استنجے کا تقاضا ہوا اور گئے اور جا کر وہاں پر کیا کرنے لگے، استنجا. اتنے میں اللہ کے نبی نے سب کو ٹھہرا دیا، سب کو بتا دیا کہ میرے نزدیک جو ہے نا رتبہ وہ کس چیز کا ہے، کہ صحبت کا. جس نے نبی کے ساتھ رہا ہو اور جو جماعت کے ساتھ رہا ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، کوئی بھی ہو، انتظار کروایا. تو بعضے نے اللہ نے کروانا تھا، بعضے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ غلام کے کالے کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے یہ الفاظ نکالے کہ یہ اس کالے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ہمیں روکا. جتنے بھی مفسرین تاریخین نے مورخین نے لکھا ہے جس نے یہ الفاظ کہے وہ ایمان کو ہاتھ دھو کر مرا، یعنی مرتد ہو کے مرا. اللہ نے اسے ایمانی کو سلب کر لیا. جس نے اس بات کو بولا کہ یہ اسامہ بن زید جو ہے یہ اس غلام کی وجہ سے، اس غلام کے بیٹے کی وجہ سے روکا. اور آج ہم جو چاہیں مسلمانوں کو کہیں، علماء یہ ہیں، مسلمان یہ ہیں، انا للہ ایمان کا خطرہ ہے میرے بھائی بزرگوں. ایسے ڈنڈے پڑیں گے نا، ساری عقل مندی، ساری عقل کل جو سمجھتا ہے نا سب نشہ بار ہو جائے گا.
فلانا اتنی جرت کرتے ہیں علماء یہ کرنا چاہیے فلانے کو یہ کرنا چاہیے. بھائی ماشاءاللہ آپ کے پاس اللہ نے اتنا دے دیا. اصل میں مسئلہ یہ نہیں, میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں نا, ان لوگوں کو دین سے نفرت ہے, اسلام سے نفرت ہے. اگر یہ اسلام کے بارے میں بولیں گے نا کہ اسلام یہ سب, ان کو پیچھے سے ڈنڈے لگائیں گے. اب یہ کیا کرتے ہیں یار, کیسے اپنی اندر کی بڑھات نکالیں. اب یہ مدرسہ علماء ایسے بھائی مفتی نعمان صاحب جو کل آئے ہوئے تھے کیا کہنے لگے, بڑے آتے ہیں ہم لوگ کو کہتے ہیں تمہیں لمبا کریں گے. تمہیں کیا کریں گے, کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, وہ لمبے ہو گئے سارے, ہمارے سامنے ہی لمبے ہوئے جنہوں نے یہ کہا اور جنہوں نے یہ وہ کرا. وہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ خالد صاحب کہنے لگے میں لندن میں گیا اور لندن میں نے جا کر کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں امریکہ نے مدارس کی اصلاحات کے لیے $7 لاکھ دیے. 7 لاکھ, مشرف کے دور کی بات ہے, آپ کو ہی پتا ہوگا. تو کیا بھائی اس میں فاروقیہ کا حصہ, بنونی ٹاؤن کا حصہ, بھائی ہمارا حصہ کہاں ہے؟ $7 لاکھ نا ایسے کا. کہہ رہے میرے پاس پاکستانی ایمبیسی مطلب نا اس وقت تو ریکارڈ کر لیا. بعد میں یہاں پر آیا اپنے مدرسے کے اندر تو ایجنسی والے آ گئے, حضرت آپ نے لندن میں یہ بیان کیا ہے کہ فلانے ساتھ. کہہ رہے بھائی وہ تو میں نے وہاں پہ سے بیان کیا ہے, یہاں تو ہم پوری تحریک چلائیں گے, ہمارا حصہ کہاں ہے $7 لاکھ کا ان چیزوں کا. تو یہ بدبخت جو ہیں ان کو اسلام سے دشمنی ہے, ان کو دین میں نہیں چلنا ہے, ان کو شرابیں پینی ہے, ان کو زنا کرنا ہے. ان سے کیا ہم خیر کی توقع رکھیں؟ اور اللہ نے بھی جب اللہ کہہ رہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, ہم کون ہوتے کسی کا کرنے پڑے؟ ہم تو اتنے عجیب غریب ہیں, اللہ معاف فرمائے. مطلب ایک غریب کئی اس سے واسطہ پڑتا ہے, کہتے ہیں یار میرے بھائی نے میرے پر یہ کیا, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے, یہ کر دے. میں نے کہا بھائی اللہ نے تو دنیا کو دارالعمل بنایا, تم چاہتے ہو دارالجزا بن جائے. تم چاہتے ہو, اللہ تو کہہ رہے ہیں تاکہ کسی کے وہمے میں بھی نہ گزرے کہ بھائی اللہ نے ہاتھ باندھ دیے تھے چلو اعتکاف میں بیٹھو نماز پڑھو ذکر کرو, کسی کو وہمہ بھی نہیں گزرے. نہیں بھائی میں اپنے اختیار سے آیا ہوں اعتکاف میں, میں اپنے اختیار سے تعلیم کے اندر بیٹھتا ہوں, مجھے کوئی آگے تبلیغ والے کھینچ کے نہیں لاتے, میں اپنے اختیار سے یہاں پہ بیان میں بیٹھتا ہوں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. مگر یاد رکھو ظالموں کے لیے اللہ نے آگ تیار رکھی ہے جو یہاں سے لگے گی, التی تطلع علی الافئدہ, جو سینے کے اندر جو آگ دہکائی جاتی ہے نا, ایک آدمی جلتا ہے مگر جس آگ سے دل جلے نا وہ خطرناک آگ ہے. پھر کہیں گے آؤ اب آ کے تم کرو, بڑے تم نے وہ کرا نا اب آ کے کرو. جب یہ اللہ قرآن میں کرے ان کافروں کا سینہ تو کو دیکھو, وما اصبرہم علی النار, اتنی بڑی آگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. وما اصبرہم, یہ تعجب کا صیغہ ہے عربی میں کہ یہ بڑی تیار کے لیے, کوئی بات نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے آگ کیا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جیسے جیسے ان کی کھال سوختہ ہوگی ہم دوبارہ کھال چڑھا دیں گے. لیذوق العذاب, علماء فرماتے ہیں اس کی کھال دنیا کی کھال کی طرح نہیں ہوگی, اتنی موٹی کھال ہوگی جتنے میں 48 میل 3 دن کا سفر طے کیا جائے. جو ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے اگر ایک آدمی چلے, دن کے وقت چلے, صبح صادق کے وقت نکلے اور غروب آفتاب تک چلے تو 48 میل آدمی پیدل چل سکتا ہے. 77 پوائنٹ سم تھنگ کلومیٹر جو ہے 77 پوائنٹ سم تھنگ کچھ کلومیٹر بنتے ہیں. اتنی موٹی کھال ہوگی, وہ جب جلے گی دوبارہ کہ چلو. اور قرآن کی سب سے زیادہ فذوقوا فلن نزیدکم, بڑی زبانیں کھولتے تھے اور بڑے تفسیریں کرتے تھے, فلانا یہ چیزیں یہ چیزیں. میرے بھائی ایمان کا خطرہ ہے, اللہ نہ کرے کسی کے بارے کے اندر دل, کسی کے بارے میں اور خاص طور پہ علماء کے بارے میں, اہل دین کے بارے میں, مجھے بھی اللہ بچائے. بھائی ہم کوئی پاک صاف نہیں ہے, مگر یہ ہماری تربیت ہے کہ ان کو دور کرو علماء سے, ان کو دور کرو ان چیزوں کے. میں جو بھی اپنے موضوع پہ آنے والا ہوں وہ اسی موضوع پہ بھی آ رہا ہوں آگے. ان چیزوں کا, ان سے علماء کو دور کرو. جس چیز سے امت کو سمجھدار بننا تھا, جس سے امت کو دانش مندی کا سبق ملنا تھا, آج وہ علماء کو اب ان کو کیا پتا, مجھے پتا ہے. آپ بٹھائیں ان سے, ان کے تجزیے سنیں, آپ کہیں گے بھائی ان چیزوں کا, آ کر کے اندر یہی کہیں گے بھائی ہمیں معاف کر دے بھائی, ہم نہیں تو یہ سمجھا سکے. وہ کون چیزوں کا, بہت ساری چیزیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں قرآن کی آیتوں پر آ کر اللہ کے نبی کو تسلی دی, انک لا تہدی من احببت, اے نبی جی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے. کہ وہی ابو طالب کو بہکانے والا عبداللہ بن ابی امیہ
فتح مکے کے موقع پر اسلام لے کر آ رہا ہے، وہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہا ہے، وہی ابو لہب کی بیٹی درہ بنت لہب بن رہی ہے، وہ ابو سفیان بدر میں اور اسی احد کے اندر اور اسی طریقے سے خندق کے اندر سپہ سالار کی حیثیت سے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہا ہے، وہ ہندا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہی ہے۔ ہدایت دینے والے دنیا کے اندر ہدایت کی، وہ کہتے ہیں ایک تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، ابھی دیکھو کیا کر رہے ہیں، بھائی وہی کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے، جیسے ابو طالب کو سمجھا رہے تھے، جیسے ابو طالب کے پاس جا کر ابو سفیان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں حیات الصحابہ میں، اے ابو سفیان، اے ہندا، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کرامتیں لے کر آئے، یہ سارے عرب تمہارے مطیع ہو جائیں گے اور سارے عرب تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے، اور اگر ایک کلمہ پڑھ لو۔ فوراً اس نے کہا ابو سفیان نے، کون سا کلمہ ہے؟ ابو جہل نے، کون سا کلمہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہہ رہے نہیں، یہ تو نہیں پڑھ سکتے۔ دعوت ہی یہی دعوت دے رہے ہیں دنیا میں، یاد رکھیے محنت کا خاکہ بنتا ہے، ہم کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری بات ایک آدمی کو پتہ ہے، تعلیم میں ایک آدمی بیٹھے، دو بیٹھے، ہمارا کام تو ہے کام کرنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں 3 آدمی بیٹھے ہیں، وہاں پہ تعلیم کس کی؟ کوئی فضائل اعمال صدقات کی تھوڑی ہوتی تھی، وہاں تو تعلیم اس کی ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے میں مشقتیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کرو، مکی صورتیں اتر رہی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کو دلاسا دے رہے ہیں کہ دیکھو برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ 3 آدمی، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سارے جتنے بھی صنادید ہیں، سردار ہیں، وہ سب بیٹھے ہوئے بیت اللہ کے پاس، اور بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کیسے یہ چند جو ہو گئے نا بے دین، ان کو کیسے کرا جائے۔ تو بھائی کس کی فکر غالب آئی؟ اور وہ کہہ رہی ننگا طواف کیسے ختم ہو؟ اللہ نے سارا ننگا طواف بھی ختم کیا اور اللہ نے ہدایت کی دولت سے بھی نوازا۔ اور کیسے کیا؟ 23 سال کے اندر سب کو بدل دیا۔ اور کیسا بدلا ان چیزوں کا؟ تو جب یہ ہمارے نہیں نتیجہ، ہدایت کوئی ہمارے ہاتھ میں ہوتی، سب سے پہلے میں اپنے سر پہ پھیرتا، بھائی مجھے ہدایت مل جائے۔ ہمارے کام تو محنت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سب سے کہ ہم دوسروں کو محنت کریں اور ان کو ہدایت کی دولت سے نوازیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی کو گزارنا چاہیے، کیسے اسلام سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں آج اسلام سے محبت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ جیسے تجھے دین سے محبت ہے نا، وہ محبت تو ہمیں نصیب کر دے۔ وہی یہ سارے کام اللہ خود ہی نمٹائیں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ دنیا۔ یاد رکھیے کبھی بھی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ضرب انسانی سے یہ باطل ختم نہیں ہوا، یہ ضرب ربانی سے ختم ہوا۔ آپ بتائیں نا فرعون کو کون غرق کر رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کس کو، فرعون کو کس نے غرق کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا یا اللہ نے کیا؟ 100 تلواروں سے کس کو بچایا؟ اور احد بدر کے موقع پہ کافر کہہ رہے ہم نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے، بعد میں ایمان لے کر آ گئے، ہم نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا کہ بدر کے موقع پر فرشتے اترے اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کرا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لمبے چوڑے اور ایک کمزور صحابی ان کو باندھ کے لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ کیا ہوگا، کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ کلمہ نماز سے یہ ہوگا بھائی، یہ کوئی یہ نہیں ہے، وہ انہوں نے جا کے رونی ہے، یہ تو سارے اسباب کو یہ دکھانا ہے، یا اللہ یہ ساری چیزیں نگاہ تو ہماری طرف ہے۔ اللہ کے نبی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بدر میں پڑھتے رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کلمہ نماز سے یہ ہوگا، اللہ کے نبی خود ذکر پہ بیٹھے رہے ساری رات، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور پھر اللہ نے جب وہ کرا تو ایسا کرے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، انہوں نے کہا بھائی اس نے نہیں باندھا مجھے تو کسی اور دوسرے بندے نے باندھا جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور جا کر کہا کہ جاؤ اب اس کو لے کر جاؤ اور اس میں کر۔ کام تو میرے بھائی دوستوں اللہ کے ساتھ ہونے سے بنتے ہیں۔ تو اب جو ہمارا اصل موضوع جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی سمجھدار بننا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے نہیں بنا، اور سمجھدار سمجھتا بھی ہے۔ ابھی میں اس سے سلیم سے کہوں نا، سلیم تم بیوقوف آدمی ہو، یہ مجھ سے کہے گا مولوی صاحب آپ کو مجھ سے کون سی بیوقوفی کی بات نظر آ گئی؟ آپ لائیے موضوع لائیے، آپ پولیٹکس لائیے، اکنامکس لائیے، اور دوسرا کوئی بھی شعبہ لے کر آئیے حکومت کا، آپ بندے سے پوچھیے پرائم منسٹر کون ہوتا ہے، چیف منسٹر کون ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساری کیا ہوتی ہے، سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ کو کیا میرے اندر بیوقوفی؟ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے اور سمجھدار بننا بھی چاہتا ہے، مگر ایک کوئی پیمانہ تو ہو۔ بہت اہم موضوع ہے، دیکھیں میں آپ کو صرف توجہ کرا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ خالی صرف توجہ کرانے کے اندر جو اصل مقصود یہ فوت نہ، اس لیے جنت جہنم کو بھی درمیان کے اندر میں نے تذکرہ کر دیا۔
ورنہ تو یہی ہوتا ہے نا، یہ تو سارے کے سارے یار یہ توجہ تو دلا رہے ہیں مگر جو حقیقت ہے اس کی مل جائے وہ کیسے، وہ تو بیان کرنے سے ہی ملے گی، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا آخرت، جس کے آخرت کیوں سامنے رکھنی چاہیے، ہر ایک کے سامنے آخرت کیوں. خیر تو ہر ایک آدمی سمجھدار، کوئی ایک پیمانہ ہو جس پیمانے پر رکھ کر ہم اپنی اولاد کو دیکھیں وہ سمجھدار ہیں، جس پیمانے پر رکھ کر اپنی بیوی جو اپنے آپ کو بڑی سمجھدار سمجھ رہی ہے، اور جس پر رکھ کر آج ہم خود اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں، آیا وہ پیمانہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ اگر یہ پیمانہ ہے تو فبہا، سبحان اللہ، آپ واقعی سمجھدار ترین انسان ہیں. اگر اس پیمانے میں کسوٹی پر آپ پورا نہیں اتر رہے تو فکر کیجئے. بہت آسان سی چیزیں، کوئی کمپلیکیٹڈ مشکل نہیں ہے. میں اکثر کل بھی میں یہی کہہ رہا تھا، ہمارے بزرگ تھے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا جہاں آپ کو کوئی بات کرنے والا کمپلیکیشن میں اور مشکل میں ڈالے، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، پریشان کر رہے ہیں. آج تک تو آپ ماشاءاللہ سے بالکل صحیح طریقے سے نماز ذکر تلاوت کر رہے تھے، اب ایک اور کوئی نیو مسلم آ گیا اور کہنے لگا نہیں اب ایسے کرنا چاہیے، اب یہ چیزیں اب اس طریقے سے اس کو ایسا کرنا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان چیزوں کا. تو ہمیں کیا کہتے ہیں شعور ہونا. اللہ کا شکر ہے ہم اس جگہ میں ماحول کے اندر رہ رہے ہیں جہاں موجود ہے ان چیزوں کا. چلیں ایک اللہ بہت اچھی بات یاد آئے گی اسی موضوع کے میں تھوڑا سا سے ہٹ کر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ سے ہر وقت یہ مانگنا چاہیے یا اللہ تو مجھے حق والوں کے ساتھ کر دے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ خود کہیں گے کہ یار یہ بات آپ نے کہاں سے لے کر ہے. میں نے کہا دیکھ ابو جہل تھا نا، بدر کی جب لڑائی ہوئی نا، بیت اللہ کا غلاف پکڑا، اس کا نام ابو الحکم تھا، بڑے زبردست فیصلے کرتا تھا. جب مرنے بھی لگا نا بدبخت تو کہنے لگا ذرا اونچی گردن کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن. یہ عصبیت سرداری ایسی چیز ہے، یہ شیٹ کی گرمی نا آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہو جاتا ہے، آدمی ناقبت اندیش ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ اتنی گرمی ہے اس کی، فرعون کو اسی نے مروایا اور سب دنیا کے بادشاہوں کو اسی نے مروایا. ناقبت اندیش ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ. تو وہ کہنے لگا اوپر سے گردن کاٹنا اور حسرت کر رہے ہیں، اے مجھے ایک کیا کر رہے ہیں انصاری جو زراعت، یعنی نعوذ باللہ من ذالک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دو بچوں نے ان کو زخمی کیا اور انہوں نے ان کی گردن کاٹی عبداللہ بن مسعود نے. کاش مجھے کوئی ایک بڑا آدمی قتل کرتا تاکہ پتہ چلتا کہ سردار کو سردار نے قتل کیا. ایسا مطلب اس کے اندر وہ کیا تھی، اکڑ تھی فلانی چیز. تو وہ گیا اور وجہ کیا بنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یقین جانے. وہ گیا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا، یا اللہ آج جو حق پر ہے اس کو تو باقی رکھ اور باقی سب کو مٹا دے. کیسی بے وقوفی والی دعا ہے نا بھائی. ہم بھی ایسی دعا نہ کرنا، یا اللہ جو حق پہ ہے اور باقی سب کو مٹا دے تو ہم خود بھی مٹ جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم حق پہ نہ ہو، ہم باطل پر ہوں. تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ تو ہمیں حق والوں کے ساتھ کر دے. بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بہت آسان نسخہ ہے، نہ اس میں کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا ہے. ورنہ جہاں میں سمجھوں نا میں اس وقت حق والا ہوں بس تو پھر تو ختم. اللہ یہ عافیت فرمائے. تو میں نے بتایا انجام کتنا ہو. غلاف پکڑ کے بیت اللہ کا، علماء لکھتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یا اللہ مجھے حق والوں کے ساتھ کر دیتے، اللہ اس کو نبی کا ساتھی بنا دیتا. اللہ کے نبی نے جس کے لیے دعا مانگی ہے، یا اللہ تو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب نے جس کو تو پسند ہے اس کو تو ہدایت دے کے اسلام کو تقویت پہنچا، مگر دعا کیسی کر رہے ہیں؟ تو بھائی دعا بتانے کا طریقہ بھی آ گیا. یہ مطلب ہم نہیں کر رہے، ہمیں بھی علماء سے اپنے استادوں کی صحبت سے یہ ساری باتیں ملی. بھائی یہ کوئی میرا کمال نہیں کہہ رہا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس گلیوں میں نعمان زیدی بھائی کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہوئے آئے ہیں، ہماری ساری ہسٹری ہمیں معلوم ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے رہنمائی کی. مگر یہ ضروری ہے کہ کہیں آپ آئیں اور وہ جب میں اکثر یہ کہتا ہوں عبادت ہے بھائی. ہم خالی صرف اپنے ذہن کے اندر ایک عبادت کا ذہن نہیں ہے، عبادت کا ذہن وہ لے کر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت یافتہ تھے. اور جیسے خانقاہوں کے اندر لوگ جاتے ہیں جنہوں نے دین کو سیکھا بھی ہوتا ہے، قرآن ان کا صحیح ہوتا ہے، ذکر صحیح ہوتا ہے، تلاوت صحیح ہوتی ہے، ساری چیزوں پہ اب کہہ رہے ہیں اور مزید تمہیں کامل بننا ہے، ان کو بھی کرا جاتا ہے. اگر ہم نے کیا پتہ چلے ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کے اندر ہے، تلاوت ہی نہیں ہے، ایک آدمی کی سورہ فاتحہ ہی صحیح نہیں ہے. اور آپ نے کہا بھائی خوب راتیں جاگو، پوری راتیں جاگو. ماشاء اللہ بھائی آپ راتوں کو تو جاگیں اور نمازیں دے دے کے منہ پہ ماری جا رہی. کیا کر رہی ہیں؟ آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز اس کے منہ پہ دے کے ماری جاتی ہے. وہ نماز اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے پیچھے. آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اور پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. مطلب وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ لعنتیں پڑھ رہا ہے. وہ بھائی پہلے اس سے توبہ تو کرواؤ.
جا کر جو وہ اپنی پھپھی بہن کا اپنے جو مطلب پارٹنر کا سائلنٹ پارٹنر کا حق مار کے آئے، اس کو جا کے کہو تو کہ بھائی اس سے جا کے اب مجھے معاف کر دو، پھپھی جی مجھے معاف کر دو، امی ابو سے امی ابو معاف کر دو، میں نے بیان سنا ہے اور واقعی ان چیزوں کا فلانا نہیں ہے، ورنہ تو ہماری دعا تو جو قطع رحمی کرنے والا اتنی سر کے اوپر سے بھی دعا نہیں جاتی، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ان چیزوں کا۔ اور یہ اللہ نے موقع دیا آپ کو، دیکھو یہ آپ کو یہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے کوئی بے فائدہ ہے؟ آپ بتائیں کہاں سے آپ دین کو سیکھیں گے؟ کون آپ کو بتائے گا؟ کون رہنمائی کرے گا؟ جبھی ہم کوئی حکومتوں کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت، فلانا کون ہے، وہ کون کیا کر رہے ہے، کس کا ووٹ بینک کتنا ہے، فلانا کیا ہے، کون کی پہلی کی کارکردگی کیا ہے، آپ کی کیا ہے، آئندہ کیا کرے گا، ایسی کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ساری بات اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس اسلام سے محبت کرنا سیکھیں بھائی، یہ اسلام ہے، دین سے محبت کریں۔ دین سے محبت ہوگی تو داڑھی رکھے گا، دین سے محبت ہوگی تو ٹوپی رکھے گا، میرے نبی کا ہے، میرا دین ہے، میرا اسلام ہے۔ وہ پھر شرماتا نہیں ہے ان چیزوں کا۔ وہ کہتے ہیں یار تو اللہ کے بندے کروڑ پتی، کئی لوگوں کو دیکھا تم لوگ بنس روڈ کے اندر ایک میرا گھر ہے بھائی، میرے باپ پیدا یا پیدا ہوئے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیا 50 چلا رہا ہے، بھائی کیوں چلا رہے؟ میرے ابو نے چلائی ہے، محبت ہے۔ آج ہمیں اسلام سے وہ محبت نہیں ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو آدمی ٹیلنٹڈ بنتا ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ مجھے صرف ابھی دیکھ رہے ہیں، میں آفیسر ہوں، میں MD ہوں، میں نے کتنی محنت کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کتنے جن کے کارخانے لگے، ہم نے ان سے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مطلب اس کے اوپر ریڑھی کے اوپر جوتے بیچے ہیں اور وہ کر رہا ہے۔ اگر آج تم دیکھ رہے ہو تو یہ ہمارے پہلے کا ابتدا تو دیکھو، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ آدمی کرتا ہے نا، ٹیلنٹ حاصل کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ راتوں کو جاگتے ہیں۔ کتنے میں نے خود دیکھے اپنے رشتے دار کہ وہ تقریبات میں نہیں جاتے، نہیں ہمیں پڑھنا ہے۔ آج وہ میجر جنرل ہیں، وہ آرمی میں میجر جنرل بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، ساری چیزیں۔ زندگی کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کا۔ بھائی مجھے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، مجھے وہ کہا، مگر کوئی کہیں ہمارا اسکوپ ہے کہ کبھی ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ تو سمجھداری کی ایک ایسی ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسوٹی، کہ جس کے اندر پرکھ کر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کریں۔ بھائی میں ساری باتیں میں آپ کو شاید یہ اس مجلس میں نہیں ہے، اور باقی مجلس کے لیے بھی کسی اور وقتوں کے لیے بھی چھوڑ دوں گا، ورنہ ہر ایک چیز وضاحت طلب باتیں ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بنیادی چیز ہم کرتے جائیں اور اپنے اندر طلب کو بڑھاتے جائیں۔ طلب کو دیکھو، طلب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ یہ خود بتاؤ علم کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کا مل جانا نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا کر حاضر ہوئے اور ایسے ملے، دنا فتدلہ، ایک جیسے قوس ہوتی ہے، تیر کمان ہوتی ہے، اتنے فاصلے تک گئے، اللہ مل گئے نہیں مل گئے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی جی اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرے علم کے اندر کیا کر دے، اضافہ کر دے۔ مگر علماء کرتے ہیں علم کا اضافہ نہیں مانگو، یہ سمجھ فہم کا اضافہ مانگو۔ علم کا مطلب فہم ہے، ورنہ کہنا جامعۃ الازہر ہے، جا کے بخاری پڑھانے والا سگریٹ پی کے پینشر ٹائیاں پہن کے پڑھا رہا۔ علم تو ہے مگر سمجھ نہیں ہے۔ اور صحابہ کے اندر کیا تھی؟ سمجھ تھی۔ جو چیز نبی سے لیتے اور فوراً دربار میں گئے، اور دربار کے اندر ایک لقمہ کیا ہوا نیچے گرا، اور اصول ادب یہ ہے اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے، اس میں کوئی کراہت نہیں، مگر منہ سے گر جائے تو اس کو پھر کیا کرے آدمی؟ ایسی جگہ رکھ دے، جا کے کسی جانور کی نیت سے کسی اس کو ڈال دے، کیونکہ دوسروں کو کراہت، مگر ہاتھ سے گرنے میں انہوں نے ہاتھ سے لے کر کھا۔ وہ سب کہنے لگے دربار شاہی کا خیال نہیں ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑوں؟ آج ذلیل جو ہو رہے ہیں سنت کو سنت کہنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور صحابہ عزت والے بنے سنت کو سنت کہنے کی وجہ سے کہ میرے نبی کی سنت ہے، محبوب کی سنت ہے۔ آپ خود بتاؤ، عزت والے کے طریقے اپنانے والے عزتیں دلائیں گے نہیں، اور ذلیلوں کے طریقے اختیار کرنے والا، ذلیلوں کی شکل بنانے والا، ذلیلوں کا حلیہ اختیار کرنے والا، ذلیلوں کے طرح ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں چاہیے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کے بعد ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں چاہیے، ہمیں کسی کوئی نہ ہمیں کوئی عدالتی نظام چاہیے، نہ کوئی ہمیں حکومتی نظام۔ بھائی اپنے پاس رکھو، وہ تو لیں۔ ہمارے حضرت عمر رضی کل یہی بھائی نعمان کہہ رہے تھے، اور ہم سنتے رہتے ہیں برٹش میں، کینیڈین میں، کہ سارا نظام ہم نے کیا لیا ہے، اس میں لیا۔ ہمیں کسی کی گائیڈ لائن نہیں چاہیے بھائی، ہمارے نبی کی گائیڈ لائن کیا ہے وہ کافی ہے۔
اور نبی کی گائیڈ لائن کیا؟ جو نبی نے کیا ابو بکر صدیق نے کیا، جو ابو بکر صدیق نے کیا وہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کہا آپ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل ہے، وفد آتے ہیں، کچھ کپڑے وپڑے پہن لیں، اچھے سے کچھ کر لیں، ان چیزوں کا اچھا نہیں لگتا ان چیزوں کا۔ کہنے لگے دیکھو میری مثال اور میرے دو ساتھیوں کی مثال جیسے ایسی مثال ہے جیسے 3 آدمی سفر پہ نکلے ہوں، ایک آدمی نے اپنی منزل پہ پہنچ گیا، دوسرے نے اس کی پیروی کی، وہ پہنچ گیا۔ اگر اب یہ تیسرا اس کی پیروی کرے گا تو پہنچے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اسی پہ رہنے دو۔ اور جب یہ نا وہ بیت المقدس فتح کرنے گئے، غلام اونٹ کے اوپر، وہ نیچے، وہ جا کے انہوں نے کہا بھائی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے وہ، تو اس وقت بھی ان کو کہا کہ آپ کچھ تھوڑا سا کچھ لباس تو پہن لیں۔ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں میں کیا لباس پہن لیا۔ اب جب لباس پہنا نا تو اپنے اندر کیفیت میں کچھ پایا۔ تو بتاؤں الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ کننا اذلنا الناس، ہم ذلیل لوگ تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اور کسی اور چیز کے اندر عزت کو تلاش کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ سے ذلیل کر دے گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کیوں عزت والے بنے؟ وہ طریقے انہوں نے کرے، ہم ان کے نظام کو تو دیکھ رہے ہیں، ان کے طریقے، ان کی زندگی کو تو دیکھیں کہ وہ اسلام کے علاوہ ہر طریقے کو ذلت والا سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ یہ حلیہ، یہ گیٹ اپ اپنانے کے اندر۔ وہ جا کے لندن کی یونیورسٹی کے اندر کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس حلیے کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر پھر رہو؟ انہوں نے کہا سر ہمارے دین نے نا ہمیں بڑا ادب سکھایا ہے کہ استادوں کا، ٹیچرز کا نا سارا ان کی ادب کیا جائے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا سر یہاں پہ لوگوں کو ننگا پھرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے شرم آئے گی۔ وہ یوں سر، وہ میں یہ جناح کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے کیمسٹری کے سر تھے، تو وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے، پروفیسر عبدالعزیز ہیں، اردو یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے۔ وہ جب آئے نا تو ان کے ٹخنوں سے اونچے پانچے اور قمیص شلوار میں آئے، تو ادھر کے اسلامیات کے سر، ہمیں جو پڑھانے والا تھا وہ تو ایک سمجھ لیں کالے کپڑے والا تھا، وہ مجھ سے تو خار کھاتا تھا، کہتا تھا تمہیں سب کچھ پتہ ہے، ساری چیزیں کیا ہے۔ ڈراموں میں آتا تھا اور ہمیں جناح کالج میں اسلامیات پڑھا رہا ہے، اور کیا بتائیں وہ خیر وہ مجھ سے بڑا خار کہہ رہا نہیں تو تربیت یافتہ ہے، تو نہیں بات کر۔ میں ایک واحد آدمی تھا، میں نے اجازت دی تھی، میں نے کہا مجھے وائٹ اس میں نا مجھے یونیفارم کے اندر بھائی آپ اجازت دیں۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ والوں نے کیا تبلیغ والوں نے یہ کیا کہ کالج کے اندر پرنسپل نے صرف مجھے اجازت دی کہ نہیں آپ وائٹ، آپ پینٹ شرٹ نہ پہنیں اور آپ وائٹ یونیفارم کے اندر آئیں اس میں، کیونکہ اس میں آپ کو اجازت ہے۔ اور تو وہ خار کھاتا تھا، کہتا تو تربیت یافتہ ہے، تو یہ سب کچھ پتہ ہے ان چیزوں کا فلاں۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک اور تو ہمارے سر تھے کہنے سے، غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے، اس لیے میں یہ تذکرہ۔ تو وہ کراکری کی ٹوپی، قائد اعظم والی کیپ اور ٹخنوں سے نیچے پانچے۔ جب وہ آئے سر کیمسٹری پڑھانے کے لیے، کہنے لگے آپ کو اسلامیات کے لیے اپوائنٹمنٹ کیا ہوا ہے؟ آپ کو اسلامیات کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کیمسٹری کا ہوں۔ تو وہ اپنی شکل، اپنا حلیہ دیکھے اور ان کا حلیہ دیکھے، یوں کرے کہ اسلامیات کے پڑھانے والے کا کیا حلیہ ہے اور کیا کہتے ہیں وہ کیمسٹری کے پڑھانے والے کا کیا ہے حلیہ۔ میرے بھائی جس کو میں پھر کہوں گا ہمیں اسلام سے وہ محبت نہیں ہے جو کہ صحابہ کو تھی۔ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلانے صحابہ کی، ان جیسی محبت تو لے کر آئے۔ صاف کہہ دیا اگر ہم نے طلب کی، ہم ذلیل ترین لوگوں میں تھے، ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت والا بنایا، اگر ہم اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ سے ذلیل کر دیں گے۔ تو آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ میرے بھائی اپنے اندر نفاذ کریں، یہ اللہ نے جسم دیا ہے، کل اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، صحابہ کے ساتھ ہم نے ہمارا حشر ہونا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، سن لیں تھوڑی سی باتیں سن لیں، آپ کو لوگ کہیں گے، مگر آپ جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بیگم کہنے لگی کس بات پر رو رہے ہیں آپ کی موت کا؟ تو کہنے لگے ارے تم، وہ رونے لگی، بیگم رونے لگی، کہہ رہے تم کیوں روتی ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے۔ کہہ رہے انتقال؟ ارے میں تو کل جا کر صحابہ سے، اپنے دوستوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں گا۔ اللہ موت کے بارے میں کہتے ہیں بندے تو موت کو ناپسند کرتا ہے، موت تو تحفہ ہے، میری ملاقات ہے۔ اور اللہ پاک خود حدیث قدسی میں آتا ہے جو مجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جذبہ دین کو لینا، چمٹانا، دیکھیں یہ ساری میں آپ کو دین کی اہمیت، دین کی محبت کے بارے میں بتایا۔ اب آپ کو وہ اصل موضوع میں رہنا، وہ آگے سے آگے ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں اصل کب شروع ہوگا، وہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے نا، تشکیل والا کڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے، باقی ساری نقل تھی، اب حضرت کی اصل بات شروع ہوئی ہے۔ تو
عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ہم دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند لوگ کون انسان تھے؟ دیکھیں اور لوگوں کے بارے میں لوگوں کو اشکالات ہیں، مگر نبی کے بارے میں کسی کو اشکال نہیں۔ نبی عالم الناس ہوتا تھا، افقہ الناس ہوتا تھا، دنیا کا سمجھدار ترین انسان نبی ہوا کرتا تھا۔ دنیا اگر آپ جا کر دیکھیں نا، ارسطو کا استاد کون ہے؟ بکرات کا استاد کون ہے؟ فیثاغورس کس کا کہ استاد کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نبی ان سارے جتنے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ماہر تھے، ارسطو وغیرہ، ان سب کا استاد کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ نبی سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے تھے، سب کچھ کو جاننے والے ہوتے تھے ان چیزوں کا۔ تو نبی کی زندگی سے 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بہت آسان سے لفظوں میں، بس 3 بجے انشاءاللہ ختم کر دیں گے، 6 منٹ میں اللہ نے تو پھر بعد میں کسی اور وقت کے اندر اس کی میں تفصیل کر لوں گا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اللہ مجھے بھی سمجھائے۔ تو 3 چیزیں نبیوں کی زندگی میں دیکھو، ایک نبی کے پاس علم ہوا کرتا تھا، کوئی نبی بھی بغیر علم کے نہیں آیا۔ علم کے آسان معنی میں آپ کو بالکل آسان سی تعریف بتاؤں، یہ ہے کہ خالق کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے۔ بھائی یہی علم ہے نا، آپ کو علماء کیا بتاتے ہیں؟ آپ کو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ خالق کا کیا حق ہے، اس کی عبادت کرو، مخلوق کا کیا حق ہو، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، اف بھی نہ کہو، اف سے بھی ہوتا ہے وہ بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ یہی ہے خالق کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق۔ تو نبیوں کو پتا ہوتا تھا، کیونکہ نبیوں کو تو بھیجا ہی جاتا تھا۔ تو سمجھدار آدمی کی سب سے پہلی بات کیا ہو، اس کو پتا ہو کہ کس کے کیا رائٹس ہیں۔ آج کل کہتے ہوتے ہیں نا، یہ پیرنٹس کے رائٹس ہیں، یہ نیبرہڈ کے رائٹس ہیں، یہ اور دوسروں کے رائٹس ہیں، اور یہ فلانے رائٹ، یہ انبیاء کی تعلیماتی سے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھداری کی آدمی کے کیا ہے؟ آدمی کو علم ہو کہ خالق جس نے مجھے بنایا اس کا کیا حق ہے، اور اس کے علاوہ جو مخلوق ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر وہ ایمانداریوں سے، ایمانداری تو کہیں گے بھی نہیں کہ فلانے سے وہ سارے کاروبار کرے مگر اللہ ہی سے نہیں، اپنے خالق کو ہی نہ پہچانا۔ تو سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہی ہے کہ جس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس تک ہی نہیں پہنچ پایا۔ کتنی عجیب سی بات۔ اور ہمارا ایک عام آدمی جس کی جو سمجھداری کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ بھائی اللہ کے پاس جانا ہے، کہ میرے اللہ نے بنایا، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک عام مسلمان ساری دنیا کے اس سے ایک کمزور ایمان والا بھی ان سارے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو ایک جاننا ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز کیا تھی؟ انبیاء کے پاس عمل تھا، جو بولتے تھے نا وہ عمل تھے۔ آج ساری بات یہ ہے، مولوی صاحب آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، مگر جب ہم آپ کی عملی زندگی دیکھتے ہیں نا، اس میں آپ کے قول اور عمل میں بڑا تضاد نظر ہوتا ہے نہیں ہے۔ تو انبیاء کا یہ کام نہیں تھا۔ سمجھدار آدمی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو زبان سے بولے، باتیں تو بڑی اچھی کرنی آتی ہے، کوئی بھی بیان کر دے، مگر جب عمل کا معاملہ آتا ہے، ٹائم فش۔ ایک طوطے کو سکھا دیا کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ بلی آئی اور اس کو دبو چپڑ تو وہی ٹیٹے نکل گئی۔ ہمارا تو وہی حال ہے، باتیں تو سبھی کو اچھی کرنی آ جاتی ہیں، اللہ وہ کر دیتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو ایبلٹیز دی ہوتی ہے، کوالٹیز دی ہوتی ہیں، تو مگر یہ کہ اس کا عمل اس پر ہو۔ انبیاء کیا دوسرا کام کیا تھا کہ وہ عمل کرتے تھے، اور تیسرا کیا انبیاء کا کام تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف، لوگوں کو سمجھدار بنانا۔ آپ خود بتائیں سینئر ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کے سارے جونیئر ہوتے ہیں۔ یہ نعمان بھائی یہ ڈائریکٹر ہیں، تو یہ جو ان کے نیچے پوری ٹیم ہے نا جونیئر، ان کو یہ ٹرین کریں گے، دیکھو یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے، کنسلٹنسی کی فیس ہے، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا فیکٹری میں، آپ آ کے صحیح ہے میری اتنی فیس ہے، یہ آپ کی یہ آؤٹ پٹ میں یہ ہو رہا ہے، ان پٹ میں یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کی کچھ نہ کچھ پروڈکٹ میں یہ ہو رہا ہے، سیل میں یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ یہ سمجھدار کو بلا، سمجھدار کی بڑی ہے سپرویژن جس کو کہتے ہیں، بھائی فلانے کی سپرویژن کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو تیسرا کیا تھا؟ انبیاء کام سمجھدار۔ تو سمجھدار آدمی کے 3 کام، کیا کرنا بھائی؟ اس کے بعد علم ہو، دوسرا اس کے بعد عمل ہو، اور تیسرا وہ دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہو؟ سمجھدار بنا رہا ہو۔ یہ 3 کام انبیاء کے، سمجھدار آدمی۔ آپ یہ بتاؤ، اگر یہی کیا کہتے ہیں شوہر بیوی کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ دین کا علم سکھا رہا ہے، دین پر عمل کرا رہا ہے، دین کو کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو پھیلانے کے لیے، سمجھدار بنانے کے لیے کر رہا ہے، تو بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ عقل مند انسان۔ اگر بیوی شوہر کو کر رہی ہے، ان تینوں چیزوں میں لگا رہی ہے، عقل مند۔ اس کو آسان لفظوں میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے تو یہ فرماتے، اے اللہ کے نبی، نہ ہم نے دین کو سیکھا، پہلی سمجھداری کی بات دین کو سیکھنا، نہ ہم نے دین پہ عمل کیا، نہ دین کو پھیلایا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آج تک جتنی دین کے سیکھنے میں سستی ہوئی اور دین کے پر عمل کرنے میں سستی ہوئی، دین کے پھیلانے میں سستی ہوئی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے۔ تو مسلمان کا، سمجھدار آدمی کا کیا کام؟ دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کو پھیلانا۔ جبھی ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں بھائی اس دین کو آپ سیکھیں، آپ صرف خالی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہرگز اس لیے نہیں کریں آپ آئیں اور پوری رات بس عبادت کر کے چلے جائیں،
اپنی پوری زندگی کو سیکھے گا وہ جو وہ خالی نہیں سیکھتا. جیسے ہم پورا سال ہم نے گزارا راتوں کو جاگتے ہوئے اور دن کو سوتے ہوئے، ایسی رمضان میں بھی ہم ایسی اعتکاف میں گزار رہے ہیں. یہ کیسی رات ہے؟ اللہ کے نبی تو کہیں کہ تمہارے میری امتیوں کی صبح کے اندر برکت ہے، اور ہمیں پورے سال کے ہمیں مسجد میں بھی رمضان میں بھی نہ پتہ چلے. بھائی سیکھیں، اپنی زندگی کی ترتیب کو سیکھیں. حضرت بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ یہاں کے ان سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں تہجد پڑھ لوں. انہیں بولا بھائی کیا کہتے ہیں، پہلے تم سونا سیکھو پھر تہجد پڑھنا سیکھو گے. جو سوئے گا، ہم رہتے تھے گلشن میں، تو وہ آ کے رات کے 12 بجے تو کاروبار سے آئے، 1 بجے کھانا کھایا، 2 بجے سوئے تو وہ تہجد پڑھیں گے. وہ نماز پڑھ لے، بڑی بات ہے ان چیزوں کا. تو یہ سیکھنا ہی نہیں سیکھنا بھائی، یہ تربیت ہے. وہ تو بیچارے یہ لوگ اس لیے آپ کو کہتے ہیں پوری رات جاگو کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے ان کو جاگنے میں، ان کو عبادت میں نہیں لگایا تو یہ کیا کریں گے، سارے سال جاگتے ہیں. مگر ہم تو خود اپنے لیے سوچیں نا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھائی نہ اس کا. وہ جیسے کہہ رہے تھے نا، ہم ایسا لگتا ہے اس امت کو دیکھ کر کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بس جو کہہ دیا وہ کر لو، عبادت کر لو، تلاوت کر لو، بس فارغ ہو. تو نہیں بھائی نہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کے دل کے اندر نبی کا غم ہے، جو اپنے لیے نہیں روتا، سب کے لیے. میں بات یہاں کے لیے نہیں کر رہا، میں تعلیم ہم اپنے لیے نہیں کرتے. یہاں پہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے، جیسے تو نے پہلے ہدایت دی یا اللہ اب بھی تو ہدایت دے دے. اسی لیے برملا کہتے ہیں. دیکھو ہمارے بڑے مولانا یاسر رحمۃ اللہ فرماتے تھے بیان کے بعد اگر تشکیل جیسے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اگر تشکیل نہیں کرو گے تو امت کے اندر ڈٹائی بڑھتی چلی جائے گی. وہ اس کہے گی یار سننا مولوی صاحب نے بڑا اچھا بیان کر دیا، بس اس کے بعد کیا ہو گیا، وما علینا الا البلاغ. سیکھیں بھائی جو چیز فرض. آپ خود بتائیں اگر آپ بالغ ہیں، آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، آپ کتنا بھی کہیں میرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ روزہ فرض نہ ہو؟ جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ فرض ہے، وہ ہے. علماء سے جا کے پوچھیں جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا اس سے پہلے فرض ہے. حج فرض ہے، اس سے پہلے اس کے سارے مناسک کو یاد کرنا، جو جتنی نشستیں کروائی جاتی ہیں وہ پہلے فرض ہے. نماز پڑھنا بعد میں، پہلے نماز سے پہلے نماز میں پڑھنا کیا ہے اس کا علم پہلے فرض ہے. زکوٰۃ بعد میں دینا نکالنا فرض ہے، اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. چلو ہم کہتے ہیں یار یہ ہم نے تو سب کچھ شیطان نے یہ کر دیا نا. میں نے آپ کو کہا طلب نکال دی اور مستغنی کر دیا. اس لیے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر موقع سے اور انشاءاللہ اس میں باتیں اس کو اپنے ذہن میں، صحابہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں مجھے اور کرنی ہے، مگر میں انشاءاللہ کسی اور وقت کے اندر، کیونکہ آپ تو یہیں اعتکاف میں ہیں، موقع ملے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تو پھر انشاءاللہ. تو بھائی آج سے نیت کریں گے نا، وہ خود بھی دین کو سیکھیں گے اور دین پر عمل کریں گے اور دین کو کیا کریں گے، پھیلائیں گے. جب یہ کیا کہتے ہیں آج سارے لوگ نا چوکنا ہو گئے. پہلے کہتے تھے تبلیغ والے پاگل ہیں، ابھی بھی لوگ پاگل سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں مگر اب کہہ رہے ہیں ابے بھائی یہ صرف فضائل اعمال کی تعلیم نہیں کر رہے، یہ تو کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھدار بنا رہے ہیں. گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں دین کو سیکھو، دین پہ عمل کرو، دین کو پھیلاؤ، اپنے اللہ پر ایمان رکھو، مضبوط کرو، نبی کی زندگی لو. اب انہوں نے یہاں پہ ہمارے اوپر گرفت ڈالی. پہلے سے سمجھتے ہیں نا بھائی جانے دو، کوئی نہیں ہے، ان سے کیا ہوگا. وہ ہماری عبادتوں سے ڈرتے ہیں، وہ جا کے اذان سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اذان نہ دو. وہ جتنی جماعتیں پیدل جاتی ہیں نا لندن کے اندر جا رہی ہوتی، وہ پولیس کی موبائل آ گئی آپ بیٹھو اندر. انہوں نے کہا نہیں ہم پیدل جائیں گے. نہیں پیدل نہیں، بیٹھو اندر. وہ بھائی تمہارے چلنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ کی زندگیاں بدلنی ہیں. وہ ایمان لے کو کہنا ہے یہ کون ہے، یہ فلاں نہیں. وہ پورے جدھر پھرتے جا رہے ہیں وہ اللہ کی شان. اس میں وہ ایک جماعت گئی امریکہ کے اندر اور وہاں پہ 4 ساتھی گئے، 1956 کی بات ہے، اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا حضرت یہاں کوئی ملتا ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں تو حضرت نے خط کا جواب دیا تمہارا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے یہ چلنا، یہ کیا کہتے ہیں مندروں کے اندر کے پنڈتوں کو اور چرچ کے اندر پوپوں کو، یہ سب کی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اور سب ہدایت، اللہ سب کو ہدایت کی دولت سے نوازیں گے. جنہوں نے جدھر رکھا، یہی فرانس تھا کہ جب سعودی بادشاہ نے کہا کہ ایک کیا کہتے ہیں مسجد بنانے دو فرانس کے اندر، انہوں نے کہا آپ ایک کیا کہتے ہیں کنیسہ بنانے دیں، ایک چرچ بنانے دیں ہمیں اس کے اندر سعودیہ میں، ہم آپ کو دے دیں گے. نہیں مانا. اور یہی جماعتوں کی پیدل حرکت سے 5000 مساجد الحمدللہ موجود ہیں وہاں پہ. صرف یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اسی سے گھبراتے ہیں بھائی ان کو روکو. انہوں نے کہا نہیں اندر چلو، گاڑی میں بیٹھو بھائی، تمہارے چلنے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ریئلٹی کی حقیقت ریلیٹو کرتی ہے. دیکھو باطل بھی اگر نقل و حرکت کرے گا نا، یہ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، باطل بھی نقل و حرکت کرے گا نا، پھیرے گا، وہ باطل پھیلے گا.
हैप्पी नामी एक फिरका था, मतलब वो एक ग्रुप कह लें, ग्रुप था, वो गुजरा कि यार अब जैसे आजकल कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एक अलग मौजू है, तो वो कहते थे जैसी चाहे जिंदगी, फटी हुई चीज़ और ये पता नहीं क्या क्या करके यहाँ से गुजरा, वाले से पाकिस्तान से भी गुजरा, जहाँ जहाँ से वो गुजरा ना, वो क्या करते गए, सारे के सारे नौजवान लड़के लड़कियां वैसी लिबास पहनते चले गए। बातिल भी नकलो हरकत करेगा तो बातिल फैलेगा। आज मगर क्या करें, हक वालों को ही समझ में नहीं आ रहा, वो भी कहते हैं ये तबलीग का काम भी कोई काम है यार, ये काम है, हम उनको समझ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस मुबारक मेहनत की समझ अता फरमाई, करने की भी टूटी फूटी तौफीक अता फरमाई। तो भाई इंशाल्लाह करेंगे ना, दीन को सीखेंगे, दीन पर अमल करेंगे, दीन को। अब आप कहोगे कैसे करें, तो उसका आसान तरीका है, आप भाई सह रोज़े में जाएं तो दीन को सीख रहे नहीं सीख रहे, तहज्जुद पढ़ लेनी है, 5 वक्त 15 नमाज़ें तकबीरुल्लाह के साथ, तहज्जुद इशराक चाश, लोगों को दावत देना, दीन को सीखना, दीन पर अमल होना नहीं है, और लोगों को समझदार बनाना। सिर्फ 3 दिन के अंदर ही आप, मैं कह रहा हूँ 3 दिन के आपने उम्मी गश में जाए तो क्या हो रहा है भाई, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं वमन आसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, आप यहाँ पे लोगों को मुतकल्लिम करके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और उधर अल्लाह का कुरान कह रहे हैं उससे बेहतर किसी की बात हो ही नहीं सकती जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सही है ना भाई। तो हाँ, नफ़ी किसी चीज़ की नहीं है, तवज्जो है कि सही अगर आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मगर कम से कम आप दुआ तो कर सकते हैं। अपनी तिलावत करते वक्त, जिक्र करते वक्त उम्मत को ना भूलें। ये उम्मत जिस उम्मत के लिए नबी रोए, नबी के आंसू बहे। चलें इसको इंशाल्लाह फिर बाद मिलेंगे, और ना फिर एक नया मौजू निकल आएगा कि नबी के दिल के अंदर का दर्द व गम था, वो हम अल्लाह से मांगे या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके प्यारी उम्मत के पर रहम फरमा दे। और वो तो ये तो हिदायत देनी है, अल्लाह ही ने हिदायत देनी है। या अल्लाह उसका, हमारे एक साथी कहता था, या अल्लाह उसका जरिया सबब मुझे भी बना दे। या अल्लाह तूने तो लोगों को हिदायत देनी है, उसका जरिया सबब क्या कर दे, मुझे भी तू बना दे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफल बिना मा अंत अहलु इन्नका अला तक़वा वल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फर्रिज हम उम्मत हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उम्मत हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हदीना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा, अल्लाहुम्मा हदिना जमीआ ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर मा सअलका मिन नबियुका हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा साज मिन नबियुका हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका सालिहून अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह तो हमारे जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, औरतों को, सबको दीन को सीखने, दीन को समझने, दीन पर अमल पैरा और दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारे अंदर तलब की बत्ती, तलब की रोशनी को उजागर कर दे और जला दे, तलब के दिए को जला दे। या अल्लाह हम तुझसे बहुत कुछ लेने वाले बन जाएं। या अल्लाह तेरी रज़ा को लेने वाले बन जाए, और अल्लाह तुझसे मग़फ़िरत को लेने वाले बन जाएं, और उसकी सारी हाजतों को लेने वाले बन जाएं। ऐसी तलब हमारे अंदर पैदा कर दे। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम से ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा जैसे तुझे दीन इस्लाम से मोहब्बत है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और कामिल मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमा। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की सच्ची कामिल इत्तिबा और मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह तो हमें शरीरों के शर से, फितनों के फितने से बचा ले। या अल्लाह गुमराह करने वालों की गुमराहियों से हमें तू बचा ले। या अल्लाह तो हमें हर किस्म के ज़ाहिर और बातिनी फितनों से अल्लाह तू हमें बचा ले। या अल्लाह तो हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा ले, हमें गुमराह होने से बचा ले, हमें हर मुसलमान की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। जिसके दिल में कलमा है या अल्लाह वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। या अल्लाह तेरे नज़दीक बड़ा इनाम करामत वाला है, इकराम वाला, सारी दुनिया के काफिर बादशाहों से बढ़कर हुआ है। या अल्लाह तो हमें हर मुसलमान की कदरदानी की तौफीक अता, हुस्न ज़न की तौफीक अता फरमा, अच्छा गुमान नसीब फरमा, इल्म वालों से मोहब्बत नसीब फरमा, इल्म से मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपनी औलादों को इल्म की दौलत से बहारावर कर। या अल्लाह हमें इल्म की दौलत से बहारावर कर। या अल्लाह तो अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा, ऐसा ताल्लुक़ नसीब फरमा कि उसके बाद ये ताल्लुक़ टूटे नहीं। या अल्लाह हम तुझसे तुझको मांगते हैं, या अल्लाह तू हमें अता फरमा दे। या अल्लाह ये इत्तिकाफ़ वाले बैठे हुए हैं, या अल्लाह इनकी तिलावत की बरकत से, जो जिक्र करने वाले की बरकत से हमें भी ज़ाकिर बना दे, हमें भी तिलावत करने वाला बना दे, हमें भी रोने वाला बना दे, हमें भी आजिज़ी वाला बना दे, हमारे अंदर भी ये सिफ़ात में, या अल्लाह ये सारे सिफ़ात वाले हैं, हमें मजमूआ सिफ़ात बना दे। या अल्लाह बड़ों को छोटों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, बूढ़ों को नौजवानों की कदर की तौफीक अता फरमा, नौजवानों को बूढ़ों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा।
فرما, چھوٹوں کو بڑوں کی, بڑوں کو چھوٹے کا ادب کرنے والا بنا. یا اللہ بڑی نفرتیں پھیل گئیں, اب تو محبتوں کو دل میں پیدا فرما دے, بغض کو ہمارے دل سے نکال دے. یا اللہ بغض کو ہمارے دل سے نکال. یا اللہ تیرے دین کو مٹتا ہوا تو دیکھا, یا اللہ اب تو اپنے دین کو چمکتا ہوا دکھا دے. یا اللہ یہ صدی دین کے چمکنے کے لیے, دین مٹنے کے لیے نہیں آیا, دین تو چمکنے کے لیے آیا ہے. یا اللہ دین کو ساری دنیا میں چمکا دے, ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایمان عمل والا بنا دے, ساری دنیا کے غیر مسلم کو ایمان والا بنا دے, کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے, سب جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کی فکر اور اس کا غم اور اس کی محنت کرنے والا ہمیں بنا دے. ساری امت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ جو جس اعتبار سے دین کے جس شعبے کے اندر لگا ہوا ہے اس کی محنتوں کو قبول فرما, اس کے اندر اخلاص پیدا فرما. یا اللہ ان کی ساری بگڑیوں کو بنا دے. یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما, جتنے مظلوم ہیں ان سب کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ اپنی دین کے لیے ہماری جان مال عزت آبرو ہمارے بچوں کو عافیت کے ساتھ بغیر کسی آزمائش کے قبول فرما. یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ ہم آزمائشوں کے ساتھ تیرا دین کا کام نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں, عافیت صحت ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما, اور عافیت صحت ایمان والی موت نصیب فرما. ہم میں سے جتنے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما, ہم میں سے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ تو ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی.